10 سال بعد اپنے شوہر کو کوڑا دان سے ردی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر پاکستانی خاتون یوکے میں حواس باختہ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ وہی خاوند ہے جو 10 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور جاتے جاتے ایک خط لکھ کر گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرا پیچھا نہ کرنا ورنہ تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ 10 سے 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد یہ دونوں میاں بیوی پاکستان سے برطانیہ چلے گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور جب یہ شخص اپنے گھر سے وہ خط لکھ کر نکلا تو اس وقت اس کی عمر کوئی 35 سے 40 سال کے قریب تھی۔ اور جب بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو حالت کچھ یوں تھی، لگ یہ رہا تھا کہ شاید اس کی عمر کوئی 70 75 سال ہو چکی ہے، یعنی بال داڑھی کے سفید ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور حالت کچھ یوں تھی کہ شاید کئی دن سے اس شخص نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ خاتون جو کہ اپنے خاوند کے ساتھ یوکے میں رہتی تھی اور 10 سال خاوند کو ڈھونڈتی رہی، پریشان رہی، لیکن خاوند کا سراغ نہیں لگ سکا۔ اچانک ایک دن بینک سے نکلی تو دائیں جانب اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے چہرے کی مشابہت اس کے خاوند کے ساتھ مل رہی تھی۔ اس نے خاوند کا نام لیا، خاوند نے اس کی طرف دیکھا، خاوند نے اس کا نام لیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا خاوند ہی ہے۔ کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تکلیف میں رکھا، کیوں چھوڑا؟ بتاتے تو صحیح، میں 10 12 سال سے اذیت میں ہوں۔ وہ خاوند کہنے لگا کہ تمہاری بھلائی کے لیے میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ جناب علی، سب سے پہلے تو بیوی اپنے اس خاوند کو ہاسپٹل لے کر گئی، حالت غیر ہو چکی تھی اور لگ یہ رہا تھا کئی کئی دن سے یہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، کیسے کھاتا، کس طرح گزارا کرتا، بے گھر ہو چکا تھا، اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا صرف بچنے کے لیے۔ ہاسپٹل داخل ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیلات اپنی بیوی کو بتائی کہ جب میں بینک میں ملازمت کرتا تھا اس دوران بینک میں مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا گیا کہ میں نے کوئی فراڈ کیا، میں نے کوئی دھوکہ کیا، یا میں کسی منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ تو مجھے کہا گیا کہ تم خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم نے میڈیا میں جا کر یا کہیں بات کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تمہاری اہلیہ اور پاکستان بیٹھی تمہاری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ شخص ڈر گیا، خوف میں آ گیا، تو اپنی بیوی کو جاتے جاتے گھر میں ایک خط لکھ کر گیا کہ میرا پیچھا مت کرنا، دعا کرنا میں واپس نہ آؤں۔ بیوی کہنے لگی کہ کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے، میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، 10 12 سال میں آپ کے حوالے سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر بیٹھی تھی۔ یہ کیسا شخص ہے جو مجھے پاکستان سے برطانیہ تو لایا، یہاں آ کر چھوڑ دیا، یا یہ بھی میں سوچتی رہی کہ شاید آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس خاتون نے جس علاقے میں جس جگہ پر رہتی تھی پاکستانی کی کمیونٹی کو بتایا کہ میرا خاوند مل چکا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا کہ وہ مل نہیں گیا بلکہ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، تم اس کے جھانسے میں آ گئی۔ جناب علی، اس خاتون نے اپنے خاوند کو کلیئر کرنے کے لیے عدالت میں کیس دائر کیا اور بتایا کہ یوں یوں میرے خاوند کو بلیک میل کیا گیا اور ایموشنل بلیک میل بھی کیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی کہ زبان کھولی تو تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ عدالت میں جا کر اس خاتون نے اپنے خاوند کا بھی کیس لڑا، بالآخر اپنے خاوند کو اس کیس کو جتوانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر بعد میں باہر نکل کر لوگوں کو بتایا کہ یوں میں نے اپنے خاوند کی جنگ لڑی اور 10 12 سال اپنے خاوند کے حوالے سے میں غلط چیزیں اپنے دماغ میں پیدا کر بیٹھی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور جب اس خاتون نے آ کر میڈیا کو بریف کیا، بتایا، تو ساتھ ایک اور بڑی خاتون نے آ کر اس خاتون سے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی یوں ہی نشانہ بنایا گیا، وہ پاکستان سے برطانیہ یہاں پر آیا، اسے کہا گیا کہ تم منی لانڈرنگ میں ملوث ہو، تم اس طرح کے کام کاج میں ملوث ہو۔ وہ بیٹا ہمیں بچانے کے لیے یا ہماری فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، پھر بعد میں جا کر پتا چلا کہ وہ ہم سے دور کیوں چلا گیا تھا۔ ان ممالک میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کی فیملیوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور شرط رکھی جاتی ہے زبان کھولی تو فیملی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور یہ خاتون کہنے لگی کہ میں 10 12 سال اس خاوند کے حوالے سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر بیٹھی تھی، آج مجھے پچھتاوا بھی ہے کہ اس نے سب کچھ میری خاطر کیا، میری جان بچانے کے لیے اور اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔